السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمران۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا سید کی تعظیم و توقیر ہم پر لازم ہے، اور اگر سید بد اعمال ہو تو کیا پھر بھی اس کی تعظیم و توقیر کی جائے گی، اور وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں سید کی تعظیم و توقیر کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے سید کی تعظیم و توقیر ہم پر لازم ہے۔ اماموں کے امام الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو سید کو بطور سید جانتے اور مانتے ہوئے اس کی تحقیر کرے تو یہ حرام ہے، اور ہم پر سید کی تعظیم اور توقیر کرنا فرض ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کچھ پیشے ایسے بھی ہیں کہ جن کو ہماری ذہنیت اچھا تصور نہیں کر سکتی، حالانکہ کوئی بھی پیشہ اگر وہ حلال طریقے سے رزق کمانے کا باعث ہو تو وہ حقیر اور برا نہیں ہوتا، لیکن انسانی ذہن کے کچھ معیارات ہوتے ہیں، تو ان کے مطابق علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی سید کو اس کے حقیر پیشے کی وجہ سے، مثلا وہ اگر جوتیاں گانٹھنے کا کام کرتا ہے تو وہ کہے کہ او جوتیاں گانٹھنے والے، یعنی سید کو جوتیاں گانٹھنے والا کہنا یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر سید بد اعمال ہو جائے تو کیا اس کی تعظیم و توقیر ہم پر لازم ہے؟ تو اس کو ہم تذکرۃ الاولیاء میں موجود ایک حکایت سے سمجھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا لقب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے نکلا، سر پر امامہ شریف تھا، جبہ کبہ پہنے میں جب گھر سے نکلا تو راستے میں میری ایک سید سے ملاقات ہو گئی، تو ان سید صاحب نے مجھے جب دستار جبہ اور کبہ کے ساتھ دیکھا تو کہا آپ بھی کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دستار جبہ اور کبہ عطا کیا ہے، اور ایک میں ہوں کہ سید ہونے کے باوجود بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سید سے کہا کہ مجھے یہ جو مقام دیا گیا ہے یہ تمہارے نانا کی احادیث بیان کرنے کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے، اور اگر یہ جو تمہاری حالت ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو، کیونکہ تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ سید چلے گئے، عبداللہ ابن مبارک بھی چلے گئے۔ رات کو جب بستر پر لیٹے، آنکھ بند ہوئی، آنکھ سوئی، مقدر جاگ گئے۔ خواب میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی پیشانی پر سخت غصے کے آثار نمودار ہیں، تو وہ ڈر گئے، اور حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ ابن مبارک سے کہا
کہ ہے عبداللہ ابن مبارک، کیا تو میری اولاد کو بدعمالی کا طعنہ دیتا ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، میں حیران و ششدر ہو گیا، عزم کیا کہ صبح جا کر ان سید صاحب کی بارگاہ میں معافی مانگوں گا۔ چنانچہ ان سید صاحب کی بارگاہ میں گئے اور جا کر معاجرہ بیان کیا تو ان سید صاحب نے کہا، حضور میں نے بھی رات کو آنکھ لگائی تو مقدر جاگا، نانا حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور مجھے یہ تنبیہ فرمائی کہ میری اولاد ہو کر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو یقیناً عبداللہ ابن مبارک تمہیں بدعمالی کا طعنہ نہ دیتے۔ تو ہمیں اس حکایت سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ہمیں سید کی تعظیم و توقیر اس کے بدعمال ہونے کے باوجود بھی کرنی چاہیے، لیکن سادات کرام کو بھی اپنے اس منصب کا لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے کہ وہ جس نبی، جس نانا کے ماننے والے ہیں، انہی نے فرمایا ہے کہ تم اپنے اعمال کی درستگی فرماؤ۔ تو اسی کا اشارہ ہمیں حضور پیر سیال لجپا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک واقعے سے بھی ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک سید زادہ آیا اس حال میں کہ وہ پراگندہ تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے جسم پر پھٹا ہوا لباس تھا۔ جب آیا تو دور سے آتے ہی دیکھ کر حضرت صاحب اپنی گدی سے اٹھ گئے اور استقبال فرما کر اپنی گدی پر بٹھا دیا۔ مریدوں کا ایک حلقہ تھا، سب نے اس چیز کو بڑا ناپسند فرمایا، اور بالخصوص وہاں پر ایک مولوی صاحب بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے اس کو بہت ہی برا جانا کہ آپ اتنے بلند مرتبے کے ولی ہو کر ایک پھٹے کپڑوں والے، ایک پراگندہ بالوں والے کو اپنی مسند عطا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت صاحب نے فی الحال تو خاموشی اختیار کی، لیکن ایک سفر کے دوران صحرا میں جب اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تو حضرت صاحب نے ان مولوی صاحب سے کہا کہ لکھو زمین پر خنزیر۔ انہوں نے لکھا خنزیر، کہا اب اس کو جوتی سے مارو۔ ان صاحب نے جوتی اٹھائی اور خنزیر کا جو نام لکھا ہوا تھا اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اب حضرت صاحب نے کہا ٹھیک ہے، قرآن لاؤ۔ قرآن منگوایا گیا تو وہ آیت کھولی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ جب یہ آیت مبارکہ کھول کر سامنے رکھی تو ان مولوی صاحب سے کہا کہ اب اس خنزیر پر مارو، اپنی جوتی مارو۔ تو ان مولوی صاحب نے اپنے کان پکڑ کر بیٹھ گئے، حضور یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ تو حضور قبلہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہی خنزیر جب زمین پر لکھا ہوا تھا تو تم نے اس کو اپنی جوتیوں سے مارنا شروع کر دیا، لیکن وہی خنزیر کا لفظ جب قرآن کی آیت بن گیا، اس کا پڑھنا تمہارے لیے باعث ثواب ہو گیا، تو اب اس پر تم کیوں جوتی نہیں مار رہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اب ایک قرآن کی آیت ہے، اس کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ اسی وجہ سے سادات کرام کا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے۔ عام حالات میں تو وہ عام شخصیات ہوتی ہیں، لیکن ان کی تعظیم بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک سید یہ ایک عظیم گرانے کے ساتھ اس کا تعلق ہونے کی وجہ سے ہم سے زیادہ تعظیم اور توقیر کا تقاضا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم خاندان کے لوگ ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، ہمیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ ہاں،
ایک بات ہے، اگر کوئی سید اتنا گناہ گار ہو جاتا ہے کہ اس کے گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، یا پھر وہ احکام الہی کا کھلم کھلا انکار کر دیتا ہے، نماز نہ پڑھنا اور بات ہے، لیکن نماز کا انکار کر دینا اور بات ہے۔ اگر وہ کہے کہ نماز ضروریات دین میں سے ہے ہی نہیں، تو تب وہ پھر حالت کفر میں چلا جائے گا، اور پھر اس کی تعظیم ہمارے لیے لازم و ملزوم نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو وہ جانے، اس کا رب جانے، لیکن ہم پر جو چیز لازم ہے وہ سید کی تعظیم و توقیر ہے۔ اب سادات کے بھی مراتب ہوتے ہیں۔ ہم اس کو کچھ یوں مثال سے سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ فلاں صاحب منسٹر ہیں، تو آپ کی ذہن میں ان کی تعظیم کا پہلو جاگے گا کہ اللہ نے ان کو دنیاوی عہدہ دیا ہے، ایک فیلنگز آئیں گی اس کی تعظیم و توقیر کی۔ پھر میں کہوں کہ وہ سینئر منسٹر ہیں، اس سے اور زیادہ تعظیم کی فیلنگز آئیں گی۔ پھر میں کہوں کہ وہ موسٹ سینئر وزیر ہیں، وہ موسٹ سینئر منسٹر ہیں، تو آپ کے دل میں اور زیادہ تعظیم و توقیر کا جذبہ ابھرے گا، فیلنگز آئیں گی کہ اس کی یار تعظیم و توقیر کرنی چاہیے۔ لیکن اگر میں کہوں پیر اکرام شاہ، پیر اکرم شاہ، پیر نور حسین شاہ سید ہیں، تو ادب کی فیلنگز آنی چاہیے۔ اگر میں کہوں کہ یہ صرف سید نہیں، بخاری سید ہیں، تو بدرجہ اولا تعظیم کی فیلنگز آنی چاہیے۔ اور اگر میں کہوں کہ یہ بخاری سید ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے آل بھی ہیں، حضور کا خون بھی ہیں، الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ کے جگر پارا بھی ہیں، حسنین کریمین کے لخت جگر بھی ہیں، ان کی نسل کی عظیم یادگار ہیں، تو پھر انسان کے اندر ان کی تعظیم، ان کی توقیر کی مزید فیلنگز آنی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی نیچر ہے، یہ فطرت ہے کہ انسان کسی کا جب مقام و مرتبہ دل سے مان لے تو پھر اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی تعظیم و توقیر کرتا ہے۔ لیکن ہم ان کے مقام و مرتبہ کو نہ سمجھنے اور نہ پہچاننے کی وجہ سے غلطیاں کر جاتے ہیں، مغالطے کر جاتے ہیں۔ دیکھیں رب کا کتنا کرم ہے کہ انہوں نے ہم تتاپانی والوں کو، ہم ضلع کوٹلی والوں کو اولیاء کرام کی سنگت بھی عطا فرمائی، اور اولیاء کرام سے بڑھ کر سادات کرام کا قرب بھی نصیب عطا فرمایا، اور سادات کرام سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے ہمیں بخاری سادات عطا فرمائے۔ ہم اس پر جتنا ناز کریں، ہم جتنا رب کا شکر ادا کریں، تو یہ ہمارے لیے کم ہے۔ کیوں کہ سید کی عزت اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی، سید کی عزت اس کی رگوں میں چلنے والے خون کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ آج میدان کھلا ہے، کوشش کریں، آپ ولی بھی بن سکتے ہیں، آپ غوث بھی بن سکتے ہیں، آپ قطب بھی بن سکتے ہیں، آپ ابدال بھی بن سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں بن سکتے تو آپ نبی نہیں بن سکتے، آپ نہیں بن سکتے تو آپ صحابی نہیں بن سکتے، اور آپ نہیں بن سکتے تو آپ سید نہیں بن سکتے۔ دیکھیں کتنی حسین ترتیب ہے اللہ رب العزت کی، جو مقام اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی مخصوص لوگوں پر، چنیدہ لوگوں پر عطا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی عزت داروں کی عزت کرنی چاہیے،
صاحب عزت و توقیر کا ہمیں بھی پاس رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام کی عزت و عظمت، سادات کرام کی غلامی اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی کلام کو سمیٹتا ہوں کہ جڑا سید ہووے اے ناصر اودے قدماں نوں چم کے رو لیا کر، جڑا سید ہووے اے ناصر اودے قدماں نوں چم کے رو لیا کر، سانوں ہر سید چوں آقا دے دیدار دی خوشبو آندی ہے۔ والسلام۔